یہ ہے ایران، جبکہ یہ ہے افریقہ کا ایک چھوٹا اور غریب سا دیش برکینا فاسو۔ آج کل اس برکینا فاسو میں بہت کچھ چل رہا ہے کیونکہ اس کا ایک نیا اور کم عمر کا لیڈر کہ جس کو ابراہیم تراورے کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نہ صرف کھلے طور پر پورے ویسٹ کو چیلنج کر رہا ہے بلکہ بار بار اپنے دیش کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ برکینا فاسو ہو یا افریقہ کے آس پاس کے باقی دیش ہوں، یہ خود غریب نہیں ہیں بلکہ ان کو تو ہمیشہ سے غریب بنا کر رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کی زمین کے نیچے جتنے بھی خزانے موجود ہیں، جتنے بھی نیچرل ریسورسز موجود ہیں، وہ ان دیشوں کی خود کی پبلک کے استعمال میں آنے کی بجائے ہمیشہ باہری طاقتوں کے دوارا لوٹے گئے ہیں، جس افریقن مال کے ذریعے سے پھر وہ باہری طاقتیں تو سپر پاور بنتی چلی گئیں، لیکن افریقہ کے لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے گئے۔ دوستو اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا ٹھہریے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ زیادہ نہیں بلکہ کچھ ڈیکیڈز پہلے ہی بالکل اسی طرح کی ہی کہانی ہم کو ایران میں بھی نظر آتی ہے۔ ایران کے اندر بھی اچانک سے ایک ایسا لیڈر اٹھا تھا کہ جس نے وہ کر دکھایا تھا کہ جو پہلے ایران کے اتہاس میں کوئی نہیں کر سکا تھا، جس نے ایران کی قسمت کو تو بدل کر رکھ ہی دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کارناموں کی وجہ سے اس لیڈر کی پاپولیرٹی صرف ایران میں ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں، پوری مسلم دنیا میں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس لیڈر کو مسلم ورلڈ کے ایک ہیرو کے طور پر بھی دیکھنے لگے تھے، مگر پھر ایران کے دشمن نے اپنی چال چلی اور پل بھر کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور آج کے ابراہیم تراورے کی طرح ہی ایران کا وہ جو لیڈر تھا، اس کا انجام بھی کافی افسوسناک اور کافی دردناک ثابت ہوا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 19ویں صدی کے آخر سے اور 20ویں صدی کی بالکل شروعات سے، کہ جب بہت ساری رپورٹس یا الگ الگ اشاروں کے ذریعے سے یہ لگ بھگ کلیئر ہو چکا تھا کہ ایران جس جگہ پر موجود ہے اس کی زمین کے نیچے یا آس پاس کے علاقے میں اس دور کی سب سے قیمتی چیز مطلب کہ تیل موجود ہے۔ اسی لیے اس دور کی سپر پاور مطلب کہ برٹش امپائر نے اپنے ایک بزنس مین کے ذریعے سے اس دور کے جو ایران کے کمزور حکمران تھے ان کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، ایک ڈیل کی، جس ڈیل کے تحت ایران کے ان حکمران کو ایک موٹی رقم دی گئی اور ساتھ میں یہ طے پایا کہ ایران کی زمین کے نیچے سے جو تیل نکلے گا اس تیل پر برٹش کمپنی کا پورا کنٹرول ہوگا، جبکہ اس تیل کے ذریعے سے جو فائدہ ملے گا اس میں سے صرف اور صرف 16% ایران کو دیا جائے گا۔ 1901 میں ایران کے جن حکمران نے یہ ڈیل کی تھی ان کا نام مظفر الدین شاہ تھا، جبکہ جو برٹش بزنس مین تھا اس کا نام ولیم نوکس تھا۔ اس ڈیل کے بعد اب اگلے 60 سالوں کے لیے ایران کے تیل پر پوری طریقے سے برٹن کا قبضہ تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر 1908 میں فائنلی وہ وقت آ گیا کہ جب ایران مڈل ایسٹ کا وہ پہلا دیش بنا کہ جہاں پر تیل کی کھوج ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، پورے مڈل ایسٹ میں بھوکال مچ گیا۔ بھوکال مچتا بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایران کی زمین کے نیچے سے نکلنے کے باوجود بھی اس تیل کا ایرانین لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا، بلکہ یہ سارا کا سارا تیل تو برٹن کے کنٹرول میں تھا۔ اب وہی اس تیل کا استعمال کیا کرتا تھا اور اس سے پروفٹ کمایا کرتا تھا، بلکہ جو پورا برٹش امپائر تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چولہا ہی ایران کے تیل سے جل رہا تھا۔ خاص طور سے جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی جس میں برٹن کو جیت بھی ملی تھی، اس وار میں یا اس جیت میں برٹن کی طرف سے ایران کے تیل نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب برٹن تو لگاتار اس تیل سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا، مگر دوسری طرف جو ایران کے عام لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ غصہ بڑھنے کی سمپل وجہ یہی تھی کہ آپ خود بھی سوچ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر کی زمین کے نیچے یا آپ کی کھیت کی زمین کے نیچے کوئی ایسی نایاب چیز موجود ہے کہ جس کی دنیا دیوانی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی کوئی دوسرا انسان اس کو نکال کر لے جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو ذرا سوچئے کہ ایسی کنڈیشن میں کیا ری ایکشن ہوگا۔ بالکل وہی ری ایکشن اب دھیرے دھیرے ایران کی پبلک کی طرف سے بھی آنا شروع ہو چکا تھا، مگر ایرانین لوگوں کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ لاکھ غصے اور پروٹیسٹ کے باوجود بھی وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، کیونکہ ایران کے اوپر اس دور میں جس پہلوی ڈائنیسٹی کا راج ہوا کرتا تھا وہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ویسٹ کے کنٹرول میں رہا کرتی تھی۔ پروٹیسٹ ہوتے تھے، آوازیں اٹھتی تھیں، مگر ان کو بری طریقے سے دبا دیا جاتا تھا۔
مگر پھر 1950 اور 51 کا جب دور آیا تو پھر اچانک سے وہی ہوا کہ جو آج کل ہم کو افریقہ کے دیش برکینا فاسو میں دکھائی دے رہا ہے۔ مطلب ایک دم سے ایران میں ایک ایسا نیا لیڈر نمودار ہوا کہ جس نے پورے ویسٹ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ کام کیا کہ جو شاید ویسٹ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور انہی کاموں کی وجہ سے ہی وہ لیڈر راتوں رات نہ صرف ایران بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں ہی ہیرو بن گیا تھا۔ اس ہسٹوریکل ایرانین لیڈر کا نام تھا محمد مصدق۔ 1882 میں پیدا ہونے والا یہ ایرانین لیڈر پڑھ کر تو سوئٹزرلینڈ یا فرانس جیسے ویسٹرن دیشوں سے آیا تھا، مگر بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی بن گیا تھا کہ وہ ایران سے ویسٹرن انفلوئنس کو، جس میں خاص طور سے برٹش انفلوئنس کو، کیونکہ ظاہر ہے تیل پر اسی کا قبضہ تھا، اپنے ایران سے پوری طریقے سے باہر نکال پھینکے گا۔ اس نے اس دور کی ایرانین حکومت کے جو ویسٹ کے ہی اشاروں پر چلا کرتی تھی، اس کی فکر کیے بنا ہی ایران کے اندر ایک بڑے لیول پر مہم چھیڑ دی، جس کا مین موٹیو یہی تھا کہ ایران کا جو آئل ہے اس کو نیشنلائز کیا جائے۔ مطلب جس طرح سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ میں ابراہیم تراورے نے گولڈ کو لے کر مہم چھیڑ رکھی ہے کہ افریقہ کی زمین کے نیچے جب اتنا زیادہ گولڈ ہے تو وہ افریقن لوگوں کو ہی ملنا چاہیے، نہ کہ باہری طاقتوں کو۔ بالکل ویسے ہی اس لیڈر کا بھی یہی مین مقصد تھا کہ جو ایران کا تیل ہے وہ ایرانین لوگوں کو ملنا چاہیے، نہ کہ باہر کی طاقتوں کے پاس جانا چاہیے۔ اب کیونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کو کرنے کی ہمت تک پہلے ایران میں کسی نے بھی نہیں کی تھی، تو اسی لیے فوراً ہی محمد مصدق کے ساتھ ایران کی پبلک کا بھرپور سپورٹ آ گیا۔ خاص طور سے ایران کے اندر جتنے بھی نوجوان ورکرز تھے یا اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے تو فوراً ہی محمد مصدق کو اپنا لیڈر مان لیا، اور پھر فائنلی محمد مصدق ایران کے وہ پہلے پرائم منسٹر بنے کہ جن کو باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے چنا گیا تھا، مطلب کہ صاف ستھرے پروسیس کے ذریعے سے۔ 1951 میں ہی محمد مصدق کی بھرپور کوشش اور ہمت کے بعد پھر فائنلی وہ لمحہ آ گیا کہ جس کا ایرانین لوگ لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، مطلب کہ ایرانین آئل کو نیشنلائز کر دیا گیا، جس سے پھر ہوا یہ کہ پچھلے 30-40 سالوں سے جو برٹش کمپنی ایران کے تیل پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی، اب اس کا وہ کنٹرول ختم ہو گیا اور اب ایران کا تیل ڈائریکٹلی ایران کے کنٹرول میں آ گیا۔ ایران کے اس فیصلے سے جو پورا ویسٹ حد سے زیادہ ہل گیا تھا، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تو تھا ہی کہ ایرانین آئل اب نیشنلائز ہو چکا تھا، مگر اس سے بھی بڑا ریزن یہ تھا کہ اب سبھی ویسٹرن پاورز کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں ایران میں محمد مصدق کی دیکھا دیکھی ویسٹرن پاورز کے خلاف یہی سب کچھ شروع نہ ہو جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کسی بھی کالونیل پاور کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ یا اس طرح کی ہمت دکھانے کی کوشش پہلی بار کی گئی تھی۔ یہی ریزن تھا کہ محمد مصدق کے اس قدم نے ان کو نہ صرف ایران بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں ہی ہیرو بنایا تھا۔ مصدق صرف یہیں پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے کچھ ایسے اسٹیپس اٹھائے کہ جس کے ذریعے سے ایران کے جو حکمران تھے، مطلب کہ شاہ کہ جو ہم جان چکے ہیں کہ ویسٹرن پاورز کے اشاروں پر چلا کرتے تھے، ان کی ایران میں طاقت کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو پارلیمنٹ کی طاقت تھی، جو لوگوں کی چنی ہوئی سرکار کی طاقت تھی، اس کو بڑھانا شروع کیا۔ بہت سارے ڈیموکریٹک ریفارمز کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیفینس اور جو رائل فیملی تھی اس کا بجٹ بھی گھٹایا، مطلب ایران کے شاہ کی جو ایک شاہی لائف تھی، جو فضول خرچیاں تھیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ ملٹری کی جو پاور تھی یا دیش کی پولیٹکس پر ان کا جو انفلوئنس تھا اس کو گھٹانے کی بھی شروعات کی۔ دیش کے اندر سے ویسٹرن پاورز کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اور تو اور ایران کے کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر گئے، جہاں پر اس کیس میں انہوں نے جیت بھی حاصل کی۔ ان کے یہ فیصلے اس دور کے حساب سے کتنے زیادہ بڑے اور بولڈ تھے، اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1951 میں ٹائم میگزین نے ان کا فوٹو چھاپتے ہوئے ان کو مین آف دا ایئر قرار دیا، ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی چھاپا کہ یہ موسٹ ورلڈ شیکنگ انڈیویجول آف 1951 ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ایک طرف محمد مصدق کے بارے میں یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف ویسٹرن پاور بھی بھلا خاموش کیسے بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ ان کا تو اب سب کچھ داؤں پر لگ چکا تھا، اور مینلی امریکہ کے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی برٹن کو پیچھے کرتے ہوئے دنیا کی نئی سپر پاور کے طور پر ابھرا تھا، اور جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی ایران کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا، بلکہ جس نے اب برٹن سے بھی زیادہ ایران کے تیل کا فائدہ اٹھانا بھی شروع کیا تھا، تو اس کے لیے بھی اب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، اور امریکہ
امریکہ کے سامنے تو ایک اور خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے اینٹی ویسٹ کی پالیسی کی وجہ سے ہی یہ ایران دیش سوویت کیمپ میں چلا جائے۔ بس پھر کیا تھا، انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ نے صلاح مشورہ کیا اور دونوں ہی دیشوں کی خفیہ ایجنسیز مطلب کہ CIA اور MI6 نے مل کر ایک خطرناک پلان تیار کیا۔ آپریشن شروع ہوا تو اس آپریشن کے تحت سب سے پہلے تو خوب فنڈنگ کی گئی، جس فنڈنگ کے ذریعے سے ایران کی سڑکوں پر خوب پروٹیسٹ اور دنگے فساد وغیرہ شروع کروائے گئے۔ اس کے بعد محمد مصدق کے خلاف خوب فیک نیوز اور پروپیگنڈا وغیرہ کو پھیلایا گیا۔ ساتھ ہی ایران کی اونچی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے جو بہت سارے لوگ تھے، جن میں پولیٹیشینز بھی تھے، ملٹری آفیسرز بھی تھے اور ہاں بہت سارے ریلیجیس لیڈرز بھی تھے، ان کو رشوت دی گئی اور ان کو خوب پیسہ کھلایا گیا۔ جب ان ساری چیزوں کے ذریعے سے پورا ایران کا ماحول گڑبڑا گیا، ہر طرف غدر اور دنگے فساد ہی سنائی دینے لگے اور محمد مصدق کے خلاف ماحول بننے لگا، تو پھر فوراً ہی ایک آرمی جنرل کے جس کا نام فضل اللہ زاہدی تھا، اس کو ان دونوں طاقتوں نے بیک کیا۔ اس کے ذریعے سے پھر آرمی نے کنٹرول لینا شروع کیا اور 19 اگست 1953 کو فائنلی محمد مصدق کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کو اریسٹ کرنے کے فوراً بعد جیسا کہ پہلے ہی پلان بنا لیا گیا تھا کہ ایران کی ساری طاقت ایک بار پھر سے ایران کے جو شاہ تھے مطلب کہ محمد رضا پہلوی، ان کو دے دی گئی۔ ویسے ان کی حکومت پہلے سے ہی چل رہی تھی اور ان کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ یہ ویسٹ کے اشاروں پر کام کرتے تھے، بلکہ انہی کے بندے تھے، مگر کیونکہ بیچ میں محمد مصدق کے PM الیکٹ ہو جانے کے بعد وہاں پر بہت سارے ڈیموکریٹک ریفارمز کیے گئے تھے اور ایران اب بڑی تیزی کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر حیرانے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ جیسی ویسٹرن پاورز کے جو بہت سارے دیشوں میں اب تک صرف ڈیموکریسی کو لانے کے بہانے حملہ کر چکی ہیں یا وہاں پر انٹرفیئر کر چکی ہیں، انہوں نے ہی 1953 میں ایران کو صرف اپنے فائدے کے لیے ڈیموکریسی سے الٹا راج شاہی کی طرف دھکیل دیا تھا اور اگلے 26 سال تک ایران ایک بار پھر سے صرف ایک انسان کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر محمد مصدق کا ٹرائل شروع ہوا، جہاں پر ان کو یہ آفر دیا گیا کہ اگر وہ اپنے لیے گئے تمام فیصلوں کو غلط مانتے ہوئے معافی مانگ لیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن محمد مصدق نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے لیے گئے تمام فیصلوں کو کانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اگلے 3 سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا اور 3 سال پورے کرنے کے بعد بھی پھر ان کو ان کے ہی گھر میں اریسٹ کر دیا گیا، ایک ایسی جگہ پر کہ جو بڑے شہروں کی چمک دمک سے کافی دور تھی، اور ایسے آئسولیٹڈ ماحول میں بھی ان کو ہمیشہ نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ ان کو کسی سے بھی زیادہ ملنے نہیں دیا جاتا تھا کہ کہیں کسی بھی طریقے سے وہ خطرہ نہ پیدا کریں۔ ایسی تنہائی میں زندگی گزارتے ہوئے وہ آخری وقت میں کینسر جیسی خطرناک بیماری کا بھی شکار ہو گئے تھے اور پھر 1967 میں اسی گھر کے اندر قید رہتے رہتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کا جو فیونرل تھا، جو آخری رسمیں تھیں، ان کو پرائیویٹ ہی رکھا گیا، مطلب زیادہ لوگوں وغیرہ کو نہیں بتایا گیا، نہیں اکٹھا کیا گیا اور ان کو اسی گھر کے اندر ہی دفنا بھی دیا گیا۔ محمد مصدق تو 1967 میں چلے گئے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی ویسٹرن پاورز ایران میں وہ ہونے سے نہیں روک سکیں کہ جو محمد مصدق یا پھر ان کے فالوورز کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صرف 12 سال کے بعد ہی مطلب 1979 میں ایران کے اندر ایک بار پھر سے وہی ہوا کہ جس کا خواب محمد مصدق نے دیکھا تھا، بلکہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہوا اور ہاں اسٹرانگ پاور کے ساتھ ہوا، کیونکہ اس بار تو ایرانین لوگوں نے اس پہلوی ڈائنسٹی کو سرے سے ہی اکھاڑ پھینکا کہ جو ویسٹ کے اشاروں پر ایران پر لمبے وقت سے حکومت کرتی آ رہی تھی، اور وہاں پر پھر وہ اسلامک راج شروع ہوا کہ جو آج بھی ایران میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بعد میں پیدا ہونے والے معمر غدافی، جمال عبد الناصر یا اس طرح کے اور بھی کئی لیڈرز کے جنہوں نے اسٹرانگ اینٹی ویسٹ پالیسی اپنائی تھی، وہ سب کافی حد تک انہی محمد مصدق سے انسپائر تھے۔ باقی دوستو، آخر میں جاتے جاتے اس پورے ٹاپک پر کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیتے جائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔